دوسرا قصہ حضرت یوسف کو غلام بنا کر مصر لے جانا اور عزیز مصر کے گھر میں رہن، مصر کا سفر اور عزیز مصر کا محل۔ آغاز۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ کچھ دنوں بعد قافلے والے اس کنویں کے قریب سے گزرے اور جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بندھے ہوئے باہر آ گئے۔ وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، واہ، یہ تو قیمتی بچہ ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپایا اور غلام بنا کر بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ مصر کی منڈی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں غلاموں کی منڈی میں لا کر بیچا گیا۔ بہت سے لوگ بولی لگا رہے تھے۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ یہ وہی عزیز مصر تھا جس کا نام بعض روایات کے مطابق قطفیر یا پوتیفار بتایا گیا ہے۔ عزیز مصر کا محل۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں رہنے کی اجازت ملی اور وہ بہت عزت سے پرورش پانے لگے۔ علم و حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف خوبصورتی عطا فرمائی تھی بلکہ علم، دانائی اور خاص طور پر خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ ان کی طبیعت میں شرم و حیا، وقار، صبر اور حکمت نظر آنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں رہتے تھے لیکن ان کی توجہ دنیاوی آسائشوں پر نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے اور نفس کو قابو میں رکھتے۔ عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کی خوبصورتی اور نیکی نمایاں ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی کا دل مائل ہونے لگا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ عزیز میرا آقا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اس فتنے کا تفصیلی واقعہ ہم تیسرے حصے میں بیان کریں گے۔ اختتام۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے انسان کو کتنا بھی نیچے گرا دیا جائے، اگر اللہ ساتھ ہو تو عزت ملتی ہے۔ غلامی سے بادشاہت کا سفر صبر اور تقوی سے طے ہوتا ہے۔ دنیاوی فتنوں سے بچنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تیسرا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تیسرا قصہ، فتنہ، قید اور خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا چرچا پورے مصر میں پھیل چکا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور، ایسا دلکش تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہی وہ چیز تھی جو عزیز مصر کی بیوی، جسے قرآن میں امرأۃ العزیز کہا گیا، کو یوسف علیہ السلام کی طرف مائل کر گئی۔ یہ عورت شاہی محل میں رہتی تھی۔ عزت، دولت، اختیار اور دنیاوی طاقت سب اس کے پاس موجود تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے محل میں رہنے لگے تو وہ ان کی پاکیزگی، حسن اور کردار کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اس عورت نے کئی بار یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ تنہائی کا موقع ڈھونڈتی، باتوں میں لبھانے کی کوشش کرتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ نظریں جھکائیں اور رب کے خوف کو دل میں زندہ رکھا۔
پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا۔ محل خالی تھا، دروازے بند تھے، کسی کی آنکھ نہ تھی۔ وہ عورت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی اور اس نے صاف کہا، لو اعرمت علیک، یعنی میں نے تم پر اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اکثر انسان بہک جاتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ کلمہ کہا جس نے تاریخ بدل دی، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے اس عورت سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگی، اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام دروازہ کھولنے لگے، عزیز مصر اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے فوراً الزام لگایا، یہ تو میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام خاموش نہ رہے۔ فرمایا، یہ خود مجھے بہکانا چاہتی تھی، حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ نے ایک معجزہ دکھایا، ایک گواہ آیا اور کہا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ لوگوں نے جب کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تمہاری چالاکی ہے، بے شک عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ محل کی چار دیواری تک محدود نہ رہا، بلکہ شہر بھر میں پھیل گیا۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو سن کر طنز کرنے لگیں کہ ایک عورت کیسے کسی غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ امرأۃ العزیز نے ان سب کو دعوت دی، ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور چھریاں پکڑا دیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جیسے ہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ دنگ رہ گئیں۔ ان کے ہاتھ کٹ گئے، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا۔ ان کی زبان سے نکلا، حاش اللہ، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے ان باتوں سے زیادہ پسند ہے جن کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہ قید دراصل ایک نئی آزمائش تھی، لیکن یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر یعنی خواب سے نوازا۔ قید خانے میں دو نوجوان قیدی آئے۔ ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے اخلاق دیکھے، ان کی باتیں سنی اور پھر ان خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے کو کہا، تم بادشاہ کے پاس واپس جاؤ گے اور اس کے لیے شراب نچوڑو گے۔ دوسرے کو کہا، تم سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے اور پرندے تمہارا گوشت کھائیں گے۔ یہ خواب بالکل ویسے ہی سچ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے شراب نچوڑنے والے شخص سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میری بات ضرور یاد دلانا، لیکن وہ شخص بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں رہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ وہ وقت آ رہا تھا جب مصر کا بادشاہ خواب دیکھے گا اور صرف یوسف علیہ السلام ہی اس کی تعبیر بتا سکیں گے۔ آگے کا واقعہ یعنی بادشاہ کا خواب، رہائی، وزارت اور بھائیوں سے ملاقات انشاءاللہ اگلے حصے قصہ نمبر 4 میں تفصیل سے بیان کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔